سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ حکومت نے آج ایرا کے فنڈ سے کروڑوں روپے شہباز شریف کے داماد کے اکاؤنٹس میں منتقلی کے دستاویزی ثبوت پیش کر دیے۔ وزیر اعظم کے معاون برائے احتساب نے 2011 اور 2013 کے پیمنٹ آرڈر اور ڈیمانڈ ڈرافٹ میڈیا کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ شہزاد اکبر نے بتایا کہ حمزہ شہباز کے 95%، سلیمان شہباز کے 99% اور اہلیہ کے 80% اثاثے جعلی ٹی ٹی سے بنے۔ شہزاد اکبر نے یہ بھی کہا کہ ایک بار پھر سے شہباز شریف کو انہوں نے چیلنج کیا اور کہا کہ وہ انہیں ان تفصیلات پر برطانیہ کی عدالت لے جا کر دکھائیں۔ صدر نون لیگ شہباز شریف، وزیر اعظم عمران خان اور ان کے معاون برائے احتساب شہزاد اکبر کے خلاف برطانیہ کی عدالتوں میں ہاتھک عزت کا دعویٰ دائر کریں گے، یہ اعلان کیا ہے شاہد خاقان عباسی نے۔ ان کا کہنا ہے کہ شہباز شریف پر یہ الزام ہے کہ مشرف دور میں ایرا کے اندر شہباز شریف نے کرپشن کی۔ ایرا کے کیس بنانے ہیں تو مشرف پر بھی بنائیں، ان کے زمانے سے ایرا کی فنڈنگ جاری ہے۔ شاہد خاقان نے کہا کہ جو ثبوت آپ کے پاس ہیں جائیں نیب کو دیں، نیب مقدمہ بنائے، آپ پنجاب کے بجٹ میں کرپشن ثابت نہیں کر سکے۔ میں بڑا کلیئرلی بتا دوں، عمران خان کے خلاف، شہزاد اکبر کے خلاف، اس قسم کے تمام ان چمچوں کے خلاف شہباز شریف یو کے کی پاکستان کی عدالتوں میں تو پیش ہوتے نہیں ہیں، یو کے کی عدالتوں میں ہتک عزت کا دعویٰ کرے گا۔ ان کے پاس ہمت ہے، ثبوت ہے تو یو کے کی عدالت میں پیش ہو جائیں اور وہاں پر ان کو دیں تاکہ پاکستان کے عوام دیکھ سکیں کہ اس سارے معاملے کی حقیقت کیا ہے۔ یعنی جھوٹ کا کچھ تو حقیقت ہونی چاہیے نا، کسی پر تو آپ حقیقت رکھیں۔ رکھا کیا ہے کہ ایرا سے شہباز شریف جو ارتھ کویک ریہیبلیٹیشن کا کام تھا جو مشرف کے زمانے میں شروع ہوا، جس کا پنجاب حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے اس میں کرپشن کر لی ہے۔ یہ ایک عجیب تماشا ہے، عجیب جھوٹ ہیں جو یہاں پر بیان کیے جاتے ہیں۔ کبھی آج کوئی پے آرڈر پیش کیا ہے 2012 کا، جس کی یہ کاپی یہ 2011-12 کے پے آرڈر پیش کیے ہیں کہ جی یہ ڈیمانڈ آرڈر ہے، تو یہ اسٹیٹ بینک کے پتہ کر لے کہ یہ کس کے ہیں، کہاں گئے ہیں، علاقے سے کیا تعلق ہے، پنجاب گورنمنٹ کا ایرا سے کیا تعلق ہے، شہباز شریف کا کیا تعلق ہے، اور اگر کیس بنانے ہیں ایرا کے تو مشرف پہ بھی بنا دیں، اس کے زمانے سے ایرا کی فنڈنگ یہ جاری ہے۔ تو ایک عجیب منطق جو ہے آج یہاں عوام کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، عوام کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاع فردوس عاشق اعوان کا کہنا ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، لیگی ترجمان جھوٹ کو تحفظ دینے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ نوکری کی زنجیر میں جکڑے ترجمان کب تک کرپشن اور منی لانڈرنگ کا دفاع کریں گے؟ ایک بیان میں فردوس عاشق اعوان کا کہنا تھا کہ اگر شہباز اینڈ سنز بشمول داماد سچے ہیں تو ملک سے کیوں بھاگے؟ ایرا کے افسر کے اعتراف کے بعد تو بہتر ہے کہ شہباز شریف کا خاندان اقبال جرم کر کے کرپشن سے توبہ کر لے۔ توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ جبکہ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب نے حکومتی ترجمانوں کے بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ عمران صاحب ہمت ہے تو سامنے آئیں، کرائے کے جھوٹے ترجمانوں سے کیا دھمکیاں دلواتے ہیں۔ مریم اورنگزیب نے ایک بیان میں کہا کہ شہباز شریف کے خلاف جھوٹے اخبار کا سہارا لینا پڑا، ثبوت ہے تو کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ عمران صاحب اخلاقی جرت اور ہمت ہے تو لندن کی عدالت میں پیش ضرور ہوں۔ آپ شہباز شریف کی ہتک عزت کے دعوے میں پیش ہونے سے بھاگ گئے۔ عمران صاحب نہ آپ پیش ہوتے ہیں اور نہ ہی آپ کا وکیل۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو بھاگ کیوں رہے ہیں؟ جج ارشد ملک سے متعلق ویڈیو کیس کی سماعت کل سپریم کورٹ میں ہوگی۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کیس سے متعلق درخواستوں کی سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق کمرہ عدالت میں داخلہ خصوصی پاسز کے ذریعے ہوگا۔ پاسز ایس پی سیکیورٹی سے حاصل کیے جا سکیں گے۔ کل سپریم کورٹ میں سیکیورٹی کے خصوصی اقدامات کیے جائیں گے۔ سیکیورٹی سٹاف سے تلاشی کے بعد سپریم کورٹ کی عمارت میں داخلہ ہوگا۔ کمرہ عدالت میں موبائل فون اور کیمرہ لے جانے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ اور اب ذکر کریں گے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا، جنہوں نے کہا ہے کہ اگلے 90 دن اہم ہیں، بڑے بڑے لوگ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ جس نے گاجریں کھائی ہیں اس کے پیٹ میں درد ہوگا، چاہے وہ ہمارا ہو یا ان کا۔
अभी खबर है सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक। वादी नीलम में लेस्वा के मकाम पर क्लाउड ब्रस्ट के बाद आसमानी बिजली गिरने और सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी है। रेले में 24 अफराद और 150 मकानात बह गए। पुल, सड़कें, गाड़ियां, माल मवेशी, फसलें और बागात भी सैलाबी रेले की नजर हो गए। देखते हैं आरिफ उर्फी की रिपोर्ट। इतवार की शाम 6 बजे वादी नीलम में मूसलाधार बारिशों, आसमानी बिजली गिरने और क्लाउड बर्स्ट के बाद आने वाले सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। वादी नीलम के जेरी इलाके लिस्वा में सैलाबी रेले अपने साथ बड़े बड़े पहाड़ी पत्थर भी लाया और रास्ते में आने वाली हर शहर को तहस नहस करके आगे बढ़ता गया और 24 अफराद को बहा ले गया। 150 से जायद मकानात, 70 दुकानें, 15 से जायद मोटरसाइकिलें, 2 वैन और 6 पंचक्कियां रेले में बह गईं। पुल तबाह हो गए, सड़कों पर दरारें पड़ गईं। 200 माल मवेशी, फसलें, फलों के बागात और दरख्त सैलाबी रेले की नजर हो गए। जो लोग घरों में मालो असबाब बचाने गए वो भी लौट कर नहीं आए। सैलाबी रेला गुजरने के बाद जा बजा तबाही के आसार फैले हुए हैं। तबाह हाल घरों के मकीन खुले आसमान तले पड़े हैं। बिजली और मवासलात का निजाम धरम भरम हो गया। सैलाबी रेले के बाद नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के इंटेक डैम से इजाफी पानी छोड़ दिया गया और मुजफ्फराबाद की जिला इंतजामिया ने अवाम को दरियाओं के फ्लड लेवल से दूर रहने की हिदायत कर दी है। असिस्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की इमदादी टीमों, पाक फौज, पुलिस और दीगर इमदादी इदारे रेस्क्यू कार्रवाइयाँ कर रही हैं। मुतासरीन के लिए कैंप कायम किए जा रहे हैं। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर और सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मुतासरा अफराद को फौरी रिलीफ फराहम किया जाएगा। मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आज़ाद कश्मीर के वादिया नीलम में दरियाई नीलम में तोग़यानी की वजह से पेश आने वाले दीगर 3 हादसात में 11 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। सैलाबी रेले से दरियाई नीलम ऐसा बिखरा कि सब कुछ ही बहा कर ले गया। ऐसे में दरियाई नीलम में मुख्तलिफ मकामात से बह कर आने वाली लकड़ियाँ पकड़ने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। इस बार भी यही हुआ। लकड़ियाँ पकड़ने के दौरान 2 खवातीन समेत 5 अफराद भी दरिया की तेज़ मौजों की नज़र हो गए। मसर डोंगा कस के मकाम पर एक जीप मोड़ काटते हुए दरियाई नीलम के किनारे जा गिरी। हादसे में जीप में सवार 6 अफराद में से 5 मौके पर ही जाँ बहक हो गए। एक बच्ची जख्मी हुई जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुजफ्फराबाद से पटहक्का जाने वाली गाड़ी भी छल पानी के मकाम पर दरियाई नीलम में जा गिरी। हादसे में एक शख्स जाँ बहक हुआ जबकि 2 को जिंदा निकाल लिया गया। ISPR के मुताबिक पाक फौज के दस्ते वादी नीलम के लेस्वा गांव में लैंड स्लाइडिंग और दरियाई नीलम झेलम में सैलाबी रेले के बाद रेस्क्यू रिलीफ के कामों में सिविल इंतजामिया की मावनत कर रहे हैं। मुतासिरा इलाके में फंसे 52 अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। मुतासिरा इलाके में लापता अफराद की तलाश जारी है। मुतासिरीन के लिए इमदादी कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। इस बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 7 पैसे महंगा होकर 159 रुपये 86 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 75 पैसे महंगा होकर 160 रुपये 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान देखने में आया है। 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान 714 पॉइंट्स की कमी हुई। इस तरह 100 इंडेक्स 32,958 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। सोने की फी तोला कीमत 1,000 रुपये बढ़ गई है। 1 तोला सोने की कीमत 82,600 रुपये हो गई है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम शुरू होने पर 40 सनतों का पहिया चलना शुरू हो जाएगा। 10,000 घरों के लिए कुरानंदाजी करेंगे। तकरीब से खिताब में कहा कि ऑर्डिनेंस ला रहे हैं जिससे घर बनाने के लिए माली वसाइल की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। तो अब हम दूसरा जो हमने सिस्टम निकाला है वो ये कि पहले हम पता चलवाते हैं कि डिमांड लोगों की है या नहीं और कितनी डिमांड है। तो ये जो आज हम अनाउंस कर रहे हैं इसका मकसद ये है कि लोग रजिस्टर करें अपने आप को और फिर अपनी बताएं कि उनके पास क्या वसाइल हैं, कितना पैसा खर्च कर सकते हैं हर महीने के लिए। अगर उन्होंने किस्तें भी देनी हैं तो कितनी उनके पास वसाइल हैं। इससे हमें सारा पाकिस्तान का पता चल जाएगा
کہ کدھر پاکستانی گھر بنانا چاہتے ہیں مختلف شہروں میں بیٹھ کے اور کتنے ان کے پاس وسائل ہیں. ابھی آپ کو ایک خبر دیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما شہباز شریف کی قانونی ٹیم برطانیہ پہنچ گئی ہے. ذرائع کے مطابق شہباز شریف کی قانونی ٹیم برطانیہ میں وکلاء سے مشاورت کرے گی. ذرائع کے مطابق مشاورت کے بعد برطانوی اخبار ڈیلی میل کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی. مسلم لیگ نون کے رہنما شہباز شریف کی قانونی ٹیم برطانیہ پہنچ چکی ہے. شہباز شریف کی قانونی ٹیم برطانیہ میں وکلاء سے مشاورت کرے گی اور اس مشاورت کے بعد برطانوی اخبار ڈیلی میل میں اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی. چیئرمین ایف بی آر نے وزارت پاور کو مراسلہ لکھ کر بجلی اور گیس کی کمرشل اور صنعتی کنیکشنز ٹیکس گوشوارے سے مشروط کرنے کی درخواست کی ہے. اس مراسلے میں کہا گیا ہے کہ وزارت پاور تعاون کرے اور کنیکشن کی درخواست پر گوشوارے جمع ہونے تک عمل درآمد نہ کیا جائے. چیئرمین ایف بی آر کے مطابق گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ 2 اگست تک بڑھائی گئی ہے اور یہ ہدایات کی گئی ہیں کہ تمام کمرشل اور صنعتی صارفین ایکٹیو پیئر لسٹ پر آ جائیں. چیئرمین ایف بی آر نے بجلی اور گیس صارفین کا ڈیٹا دینے پر وزارت پاور سے اظہار تشکر کیا ہے. دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کوئٹہ کے نواحی علاقے ڈگاری کی کوئلے کی کان میں زہریلی گیس بھرنے سے 10 کارکن گزشتہ 30 گھنٹوں سے زیادہ وقت سے کان میں پھنسے ہیں. زہریلی گیس کی وجہ سے امدادی رضاکاروں کو ریسکیو کے کاموں میں مشکلات کا سامنا ہے. کوئٹہ سے تقریباً 40 کلومیٹر جنوب میں ڈگاری کے مقام پر پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی کوئلہ کان میں زہریلی گیس بھر جانے کے باعث کانکنی میں مصروف 10 مزدور 3500 فٹ گہرائی میں کوئلے کی تلاش کے دوران حادثے کا شکار ہو گئے. واقعے کے بعد کانکنوں کو نکالنے کے لیے مقامی رضاکاروں نے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا. حادثے کو 30 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے ہیں لیکن رضاکاروں کو تاحال کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. کان کے دہانے پر سینکڑوں کی تعداد میں کانکن اپنے 10 ساتھیوں کی زندہ سلامتی کے لیے پریشانی کے عالم میں دعا گو ہیں. ہم لوگ رات سے لگائے کل 10 بجے سے ابھی دیکھو 24 گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہو گیا آدمی لوگ پھنسا ہے. ٹائم تو ہم لوگ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ ایمرجنسی کا کام ہے اور ایمرجنسی کے کام میں ہم لوگ جلد بازی نہیں کر سکتے تو ہم حت الوسع کل سے ہی کوشش کر رہے. بلوچستان مائنز اینڈ منرل حکام کے مطابق کان کے اندر پھنسے 10 مزدوروں کے تلاش کا کام جاری ہے. تاہم کان کے اندر گیس کی موجودگی کے باعث ریسکیو کے کاموں میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ کسی جانی نقصان کے بغیر ریسکیو آپریشن جلد مکمل کیا جائے. تو ریسکیو کا عمل ابھی جاری ہے. پہلے سے حالات بہتر ہیں لیکن کسی ایک جگہ پہ ہم ریپیئر کرتے ہیں تو وہ گیس کسی دوسری جگہ پریشر کر کے نکلنا شروع کر دیتی ہے تو اس کو دوبارہ سے ہمیں پھر ریپیئر دوبارہ کرنی پڑتی ہے. اس میں ہمیں ٹائم لگ رہا ہے. حکومت بلوچستان نے ڈگاری کوئلہ کان حادثے کا نوٹس لیتے ہوئے کان میں پھنسے کانکنوں کو نکالنے کے لیے تمام ضروری وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت کی ہے جس پر صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی ریسکیو ٹیم بھی ڈگاری پہنچ کر امدادی کاموں میں حصہ لے رہی ہے. کیمرامین احسن رسول کے ساتھ شہاب عمر، جیو نیوز، کوئٹہ. کراچی میں ٹی وی اینکر مرید عباس قتل کی تفتیش نیب سے کرانے کی سفارش. معاملہ 1 ارب روپے کے مالی فراڈ کا ہے. تحقیقاتی اداروں نے مرکزی ملزم عاطف زمان کے پاس سرمایہ کاری کرنے والے 100 سے زائد افراد کی تفصیلات حاصل کر لی. زیادہ افراد کا تعلق میڈیا سے بتایا گیا ہے. پولیس کو پیسوں کی ریکوری کے لیے شدید دباؤ کا سامنا ہے کہ اس کے مرکزی ملزم عاطف زمان کے جسمانی ریمانڈ میں 19 جولائی تک توسیع کر دی گئی ہے. کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں گاڑی پر فائرنگ سے زخمی خاتون دم توڑ گئیں. پولیس کے مطابق خاتون NED یونیورسٹی کے پروفیسر علی رضا کی اہلیہ ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ گولی کار کے اندر سے چلائی گئی. پولیس کے مطابق واقعہ ڈکیتی کے دوران مزاحمت کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے. یونیلیور پاکستان کی CEO شازیہ سعید کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو متحرک کرنے کی ضرورت ہے. اگلے 18 سے 24 ماہ پاکستان کے لیے چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں. ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اس دوران بنیادی عوامل درست سمت میں رہے تو ان کے خیال میں معاشی حالات بہتر ہو سکتے ہیں. شازیہ سعید کے مطابق وزیر اعظم کے لیے ان کا پیغام یہی ہے کہ حکومت اس عرصے میں اعتماد سازی کے اقدامات کرے. پیداواری شعبے میں بے یقینی کی کیفیت کو ختم کرنا ہوگا. یونیلیور پاکستان کی 2018 میں سیلز 1 ارب 27 ارب روپے تھی جو گزشتہ مالی برس کے مقابلے میں 9% زیادہ رہی. اس کا منافع 34% اضافے کے ساتھ 17 ارب 70 کروڑ روپے رہا. شازیہ سعید کا کہنا ہے کہ ان کی کمپنی نے سالانہ پیداوار کا ہدف ڈبل ڈیجٹ میں لے جانے کا فیصلہ کیا اور 5 برس کے دوران یہ ہدف حاصل کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ IMF پروگرام میں جانے سے پہلے ان کی کمپنی کی پیداوار
سنگل ڈیجٹ پر چلی گئی تھی کیونکہ معاشی صورتحال کے باعث صارفین تناؤ محسوس کر رہے تھے، کسی ایڈونچر کے موڈ میں نہیں۔ شاپنگ کے انداز میں بھی تبدیلی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صارف اب بڑی پیکنگ کے بجائے درمیانی یا چھوٹی پیکنگ میں سامان خرید رہے ہیں۔ گھریلو بجٹ میں بھی کفایت شاری اختیار کی جا رہی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس کا نتیجہ اگلے 5 برس کے دوران سالانہ پیداوار میں کمی کی صورت میں نکلے گا۔ عالمی عدالت انصاف میں بھارتی جاسوس اور دہشت گرد کلبھوشن جادو کے کیس کا فیصلہ 17 جولائی کو سنایا جائے گا۔ بھارتی نیوی کا حاضر سروس افسر کلبھوشن جادو تسلیم کر چکا ہے کہ وہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کا ایجنٹ ہے جسے پاکستان میں دہشت گردی اور تخریب کاری کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، وفاقی وزیر آبی وسائل فیصل واوڈا نے کہا ہے کہ اداروں کو متنازع نہیں بننے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تو سیاسی سانپوں کی گردن پکڑی ہے، ان کا سر بھی کچھ لیں گے۔ فیصل واوڈا نے کہا کہ وزارت چلی جائے، وزارت عظمیٰ چلی جائے، صدارت چلی جائے، موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ فیصل واوڈا نے کہا کہ این آر او ملا ہے نہ این آر او ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ پانی کے منصوبوں کو تاخیر کا شکار کیا گیا۔ کراچی کو پانی فراہمی کا منصوبہ 24 ارب سے شروع ہوا، 160 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ وفاقی وزیر نے سندھ کو پانی کی فراہمی کے حوالے سے جلد خوشخبری سنانے کا بھی اعلان کیا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس اپوزیشن کے شور شرابے، نعرے بازی اور حکومت کے جوابی وار کی نظر ہو گیا۔ امن و امان اور پرائس کنٹرول جیسے عوامی معاملے پر کوئی بات نہ ہوئی۔ پنجاب اسمبلی کے باہر تحریک انصاف کے فیاض چوہان اور مسلم لیگ نون کے رانا مشہود کی گولہ باری۔ فیاض چوہان نے کہا کہ ملازم جج کی ویڈیو بناتے ہیں، بیٹی ویڈیو چلاتی ہے، بیٹے مدینہ میں رشوت کی پیشکش کرتے ہیں اور باپ دھمکیاں دیتا ہے۔ رانا مشہود نے کہا کہ بتایا جائے پروڈکشن آرڈر جاری نہ کرنے کی ڈکٹیشن کہاں سے آ رہی ہے۔ بولے یہ لوگ بدتمیزی کر کے عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ ججوں کی ویڈیو بناتے ہیں، بیٹی ججوں کی ویڈیو چلاتی ہے، بیٹے مدینہ منورہ جیسی پاکیزہ اور مقدس جگہ پہ رشوت کا بازار گرم کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، اور جو باپ ہے وہ رشوت بھی دیتا ہے اور دھمکیاں بھی دیتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کون لوگ ہو تسی؟ بدتمیزی کر کے یہ سمجھتے ہیں اور جھوٹ بول کر سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنا سکیں گے۔ یہ پورے کا پورا ٹبر اور خاندان، ملکہ جال سازی بیگم صفدر روان صاحبہ، ان کے والد محترم قیدی نمبر 420 کوٹ لکھپت جیل کے، یہ بھاڑے کے ٹٹو جو یہاں پر انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں، جن کا کام ہی جو سفارشی منسٹر یہاں پر بنائے ہوئے ہیں، اور ان کو شرم آنی چاہیے، پھر بھی آ کے یہاں پر پروڈکشن آرڈر مانگتے ہیں۔ آپ کو ڈکٹیشن کہاں سے آ رہی ہے؟ چور، ڈاکو، قاتل اور کرمنل کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوتے۔ تم حقیقی معنوں میں ایک گدھے ثابت ہوئے ہو، کیونکہ جتنا بوجھ تم نے 11 ماہ اس پاکستانی قوم پر لادا ہے، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ وہ پٹواری اعلیٰ جس کی کل خبر بریک ہوئی، انہوں نے میاں بیوی بچوں سمیت اور داماد سمدھی خسر سسر سمیت انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے۔ ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے اوپر تم نے ایک بھونڈا الزام لگایا، جو برطانوی حکومت کی طرف سے جواب آیا وہ تمہارے منہ پر چپیڑ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ کام نہ کرنے والے افسروں اور اہلکاروں کی گنجائش نہیں، عہدے خود چھوڑ دیں۔ ریونیو میں 3 سال سے ایک ہی جگہ تعینات ملازمین کو تبدیل کیا جائے۔ انہوں نے ڈیرہ غازی خان میں ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل میں تاخیر کا نوٹس لیتے ہوئے رکاوٹیں دور کرنے کا حکم دیا۔ Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.